سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیکا، صدیوں کے سکوت میں لپٹی ایک حسین داستان۔ مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 114۔ ملکہ ایزابیل کے باعث سامریہ کی سلطنت میں جس شرک کی ابتدا بال دیوتا کی وجہ سے ہوئی تھی اس شرک کا خاتمہ نہ ہو سکا۔ اللہ کے پیغمبر حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت الیسع علیہ السلام نے اپنی ساری عمر شرک کے اس طوفان کو روکنے میں صرف کر دی، لیکن سامریہ کے لوگ برابر بال دیوتا کی پرستش کی طرف مائل رہے، اس لیے کہ ان کا حکمران طبقہ خصوصیت کے ساتھ ملکہ ایزابیل بال دیوتا کی پرستش کی طرف مائل تھی۔ آخر جب سامریہ کی سلطنت کے لوگ اس پرستش سے باز نہ آئے تو پھر یوں ہوا کہ ان کے ہمسایوں آشوریوں نے دن رات اپنی عسکری قوت میں اضافہ کرتے ہوئے بے پناہ قوت حاصل کر لی، اور وہ خدا کا عذاب بن کر سامریہ کی سلطنت پر وارد ہونے لگے، اور انہوں نے سامریہ پر حملے کرنے شروع کر دیے تھے۔ اس برے وقت میں خدا کی طرف سے 2 اور پیغمبر یوسع علیہ السلام اور آموس علیہ السلام سامریہ کی سرزمین کی طرف بھیجے گئے۔ انہی دنوں خداوند نے قوم عاشور کے لیے نینوا میں حضرت یونس علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ آپ نے قوم عاشور کو ان کے دیوتا عاشور اور دوسرے دیوتاؤں کی پوجا پاٹ ترک کر کے صرف ایک خدا کی عبادت کرنے کی تبلیغ کی۔ ایک عرصے تک آپ قوم عاشور کو تبلیغ فرماتے رہے اور توحید کی دعوت دیتے ہوئے خداوند واحد کی طرف بلاتے رہے، لیکن انہوں نے اعلان حق پر کان نہ دھرا اور ہٹ دھرمی اور سرکشی کے ساتھ شرک اور کفر پر اصرار کرتے رہے، اور گزشتہ نافرمان قوموں کی طرح خداوند کے سچے پیغمبر کی بات پر کان دھرنے کے بجائے ان کا مذاق کرتے رہے۔ تب مسلسل اور پاہم مخالفت و سرکشی سے متاثر ہو کر حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے خفا ہو گئی اور ان کو عذاب الہی کی بد دعا دیتے ہوئے ان کے درمیان سے غضبناک ہو کر روانہ ہو گئے۔ قوم عاشور کے مرکزی شہر نینوا سے نکل کر حضرت یونس علیہ السلام نے دریائے فرات کا رخ کیا تھا تاکہ وہ کسی اور سرزمین کی طرف نکل جائیں۔ جب وہ دریا کے کنارے پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ دریا کے کنارے ایک کشتی مسافروں سے بھری ہوئی تیار کھڑی تھی۔ بس یونس علیہ السلام بھی اس کشتی میں سوار ہو گئی، اور تھوڑی دیر بعد اس کشتی نے لنگر اٹھایا اور دریا میں رواں دواں ہو گئی۔ جب کشتی آئین دریا کے بیچ گئی تب ہواؤں کا ایک زوردار طوفان اٹھا اور کشتی کو آ گھیرا، اور اس کشتی کی یہ حالت ہوئی کہ وہ ڈگمگانے لگی۔ کشتی کے اندر جو لوگ سوار تھے ان کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ اب بچ نہ سکیں گے، اور ان کی کشتی ڈوب کر ان سب کی ہلاکت کا باعث بن جائے گی۔ اس کشتی میں جو لوگ سوار تھے وہ سب اپنے اپنے عقیدے کے مطابق کہنے لگے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کشتی میں کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہے، اور جب تک اس غلام کو اس کشتی سے نہ نکالا جائے گا اس طوفان سے ہمیں نجات نہ ملے گی۔ حضرت یونس علیہ نبینا علیہ السلام نے جب کشتی میں سوار لوگوں کی یہ باتیں سنی تو انہیں تنبیہ ہوئی، اور وہ اس خیال سے کانپ اٹھے کہ وہ نینوا سے خداوند کی وحی کا انتظار کیے بغیر چلے آنا خدا کو پسند نہیں آیا، اور یہ جو کشتی کو طوفان نے آن گھیرا ہے اور بیچ دریا میں کشتی ڈگمگانے لگی ہے تو یہ ضرور میری آزمائش کے آثار ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام نے کشتی کے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے کشتی کے لوگوں، میری بات غور سے سنو، میں ہی وہ غلام ہوں جو اپنے آقا سے بھاگا ہوں۔ اگر تم اس کشتی کو بچانا چاہتے ہو تو مجھے دریا میں پھینک دو۔ لیکن چونکہ اس کشتی کے ملاح اور جو لوگ کشتی میں بیٹھے تھے وہ یونس علیہ السلام کی صداقت سے بے حد متاثر تھے اور ان کی پاکیزہ اور خوش اخلاق زندگی کے بھی قائل تھے، لیکن انہوں نے یونس علیہ السلام سے کہا، آپ وہ غلام نہیں ہو سکتے جو اپنے آقا سے بھاگ کر آیا ہے جس کی وجہ سے یہ کشتی ڈگمگانے لگی ہے۔ اس بنا پر انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو کشتی سے باہر نکال کر دریا میں پھینکنے سے انکار کر دیا اور فیصلہ کیا کہ قرہ اندازی کی جائے
اور قرہ اندازی میں جس شخص کا بھی نام نکلے اسے دریا میں پھینک دیا جائے۔ پس کشتی کے اندر جس قدر لوگ سوار تھے ان کے ناموں کی نسبت سے 3 دفعہ قرہ اندازی کی گئی اور تینوں بار حضرت یونس علیہ السلام کے نام کا قرہ نکلا۔ اس طرح لوگوں نے مجبور ہو کر حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا۔ اسی وقت خداوند کے حکم سے ایک مچھلی نے ان کو نگل لیا اور خدا نے مچھلی کو حکم دیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو تجھے صرف نگلنے کی اجازت ہے، وہ تیری غذا نہیں ہے، اس کے جسم کو مطلق کوئی گزن نہ پہنچے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں اپنے آپ کو موجود پایا تو خداوند کے حضور میں اپنی اس ندامت کا اظہار کیا، کیونکہ وہ وحی الہی کا انتظار کیے اور خداوند سے اجازت لیے بغیر اپنی قوم سے ناراض ہو کر نینوا سے نکل کھڑے ہوئے تھے۔ لہٰذا یہ سوچنے کے بعد وہ مچھلی کے پیٹ میں خداوند سے عرض و گزارش کرنے لگے کہ الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی یکتا ہے، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، بلا شبہ میں ہی اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہوں۔ خداوند نے یونس علیہ السلام کی درد بھری آواز کو سنا اور قبول فرمایا۔ مچھلی کو حکم ہوا کہ حضرت یونس کو جو تیرے پاس خداوند کی امانت ہے اگل دے۔ چنانچہ مچھلی نے ساحل پر یونس علیہ السلام کو اگلا۔ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے ان کا جسم ایسا ہو گیا تھا جیسا کہ کسی پرندے کا پیدا شدہ بچہ کہ جس کا جسم بے حد نرم ہوتا ہے، بال تک نہیں ہوتے۔ غرض یونس علیہ السلام بہت نحیف اور نزار ہو کر نکلے۔ اس کے بعد خداوند نے ان کے لیے ایک بیلدار درخت اگایا جس سے وہ ایک جھونپڑا سا بنا کر رہنے لگے، لیکن چند دن کے بعد ایسا ہوا کہ اس بیل کی جڑ کو کیڑا لگ گیا اور اس نے اسے کاٹ ڈالا۔ جب بیل سوکھنے لگی تو حضرت یونس بہت مغموم اور فکر مند ہوئے۔ اسی وقت خداوند نے وحی کے ذریعے حضرت یونس کو مخاطب کر کے فرمایا، اے یونس، تمہیں اس بیل کے سوکھنے کا بہت غم ہوا جو ایک حقیر سی چیز ہے، مگر تم نے یہ نہ سوچا کہ نینوا کی 1 لاکھ سے زیادہ آبادی جس میں انسان بس رہے ہیں اور ان کے علاوہ جانور بھی بس رہے ہیں، ان کو برباد اور ہلاک کرنے میں ہم کو کوئی ناگواری نہیں ہوئی۔ ہم ان کے لیے اس سے زیادہ شفیق اور مہربان نہیں ہیں جو تم کو اس بیل کے ساتھ انس ہے، جو تم وحی کا انتظار کیے بغیر انہیں بددعا دے کر ان کے درمیان سے نکل آئی۔ ایک نبی کی شان سے یہ نامناسب تھا کہ وہ قوم کو بددعا کرے اور ان سے نفرت کر کے جدا ہونے میں عجلت کرے اور وحی کا بھی انتظار نہ کرے۔ دوسری طرف قوم عاشور کا یہ حال تھا کہ جب حضرت یونس علیہ السلام ان کے لیے بددعا کرنے کے بعد مرکزی شہر نینوا سے روانہ ہو گئے تھے تو انہوں نے ان کی بددعا کے کچھ آثار محسوس کیے۔ نیز حضرت یونس علیہ السلام کے بستی چھوڑ دینے پر انہیں یقین ہو گیا کہ وہ خدا کے سچے پیغمبر ہیں اور اب ان کی ہلاکت یقینی ہے۔ تبھی حضرت یونس ہم سے جدا ہو گئے ہیں۔ یہ سوچ کر بادشاہ سے لے کر رعایا تک سب کے دل خوف و دہشت سے کانپ اٹھے۔ پھر وہ سب حضرت یونس کو تلاش کرنے لگے تاکہ وہ ان کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کر لیں۔ ساتھ ہی سب خداوند تعالیٰ کے حضور توبہ و استغفار کرنے لگے تھے۔ یوں قوم عاشور کے لوگ ہر قسم کے گناہوں سے کنارہ کش ہو کر شہر سے دور میدان میں نکل آئے، حتیٰ کہ چوپایوں کو بھی ساتھ لے آئے اور بچوں کو بھی ماؤں سے جدا کر دیا۔ اس طرح دنیاوی حالات سے کٹ کر وہ گریہ وزاری کرتے ہوئے اپنے رب سے یہ اقرار کرتے رہے کہ اے خداوند، یونس جو تیرا پیغام لے کر ہم تک آئے تھے، ہم اس کی پیروی کرتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں۔ آخرکار خداوند نے ان کی توبہ قبول فرمائی، ان کو دولت ایمان سے نوازا اور انہیں عذاب سے بچا لیا۔ بہرحال حضرت یونس علیہ السلام کچھ عرصے تک دریائے فرات کے کنارے جھونپڑے کے اندر دن گزارتے رہے۔ پھر دوبارہ آپ کو حکم ملا کہ نینوا کا رخ کریں اور قوم میں رہ کر صراط مستقیم کی طرف ان کی رہنمائی کریں تاکہ خدا کی اس قدر کثیر مخلوق ان کی رہبری سے محروم نہ رہے۔ چنانچہ خداوند کے حکم کا اتباع کر کے حضرت یونس واپس نینوا تشریف لائی۔ ان کی قوم نے جب انہیں دیکھا تو خوشی کا اظہار کیا اور ان کی رہنمائی میں دین و دنیا کی کامرانی حاصل کرتی رہی۔ بنی اسرائیل کی دونوں سلطنتوں کے ارتقاء اور قوم عاشور کے ان واقعات تک یوناف اور بیوسا نے یمن کے اندر ہی قیام کیے رکھا۔ اس دوران یمن کا بادشاہ سعد ابو کرب فوت ہو چکا تھا، تاہم اس کے بعد بھی ایک عرصے تک یوناف اور بیوسا نے یمن میں ہی قیام کیے رکھا تھا، یہاں تک کہ ربیہ بن نصر یمن کا بادشاہ بنا۔ ربیہ بن نصر نے ایک خواب دیکھا جس کی وجہ سے وہ خوف زدہ ہو گیا۔ یہ خواب دیکھنے کے بعد
ربیہ بن نصر نے سب سے پہلے یوناف کو طلب کیا، اس لیے کہ وہ اس کی شرافت اور اس کی ایمانداری کا قائل تھا۔ جب یوناف اور بیوسا دونوں ربیہ بن نصر کے سامنے آئے تو ربیہ بن نصر نے پہلے ان دونوں کو بڑی عزت، بڑے احترام کے ساتھ اپنے سامنے بٹھایا، پھر انتہائی نرمی اور شفقت سے یوناف کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، اے یوناف میرے رفیق، تو ایک عرصے سے یمن کے اندر مقیم ہے اور میں جانتا ہوں کہ تو انتہائی شریف، نیک اور دیانتدار آدمی ہے، اور تو کوئی غیر معمولی اور مافوق الفطرت قوتوں کا بھی مالک ہے۔ لہٰذا میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ رات میں نے بڑا خوفناک خواب دیکھا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے اس خواب کی تعبیر بتا، لیکن میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ میں کسی کے سامنے اپنا خواب نہیں کہوں گا، اور جو بھی مجھے خواب کی حقیقت بتانا چاہے مجھے تعبیر کے ساتھ ساتھ میرے خواب کی تفصیل بھی بتائی کہ میں نے کیسا خواب دیکھا۔ جس نے میرا صحیح خواب بتا دیا تو میں جانوں گا اس نے تعبیر بھی سچی بتائی ہے۔ یوناف نے بڑی عاجزی اور انکساری سے ربیہ بن نصر کو مخاطب کر کے کہا، اے بادشاہ، میں آپ سے غلط بیانی سے کام نہیں لوں گا۔ میں بے شک مافوق الفطرت قوتوں کا مالک ہوں، لیکن میں ستاروں کا علم، خوابوں کی تعبیر کا علم نہیں رکھتا، لہٰذا میں نہ ہی آپ کو آپ کے خواب سے متعلق کچھ بتا سکتا ہوں اور نہ ہی آپ کے سامنے اس کی تعبیر کچھ کہہ سکتا ہوں۔ میں ایسی صورت میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ اپنی سلطنت کے کسی کاہن اور ستارہ شناس سے رجوع کریں۔ ربیہ بن نصر یوناف کا سچائی پر مبنی خواب سن کر خوش ہو گیا۔ ان دونوں کے جانے کے بعد اس نے اپنے بڑے بڑے کاہنوں، جادوگروں، فالگیروں اور نجومیوں کو طلب کیا، اور جب وہ سب اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئے، ربیہ بن نصر نے ان سب کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، سنو میری سلطنت کے معزز لوگوں، مجھے ایک خواب نے خوف زدہ کر دیا ہے، تم مجھے اس کی تعبیر سے متعلق بھی آگاہ کرو۔ بادشاہ کی یہ گفتگو سن کر وہ سارے کاہن، جادوگر، فالگیر، نجومی اور پیشن گوئیاں کرنے والے ستارہ شناس کافی دیر تک آپس میں مشورے کرتے رہے۔ پھر ان میں سے ایک نے بادشاہ کو مخاطب کر کے کہا، اے بادشاہ، پہلے آپ ہم سے اپنا خواب بیان کیجئے تو ہم تعبیر بتائیں گے۔ اس پر ربیہ بن نصر کہنے لگا، اگر خواب میں نے تمہیں بتا دیا تو اس خواب سے متعلق تمہاری تفصیل پر مجھے اطمینان نہ ہوگا، کیونکہ اس کی تعبیر اس کے سوا کوئی نہیں جان سکتا جو اصل خواب پہلے بیان کر دے۔ لہٰذا میں تم سب سے یہی کہوں گا کہ تم میں سے جو بھی پہلے میرے خواب کی تعبیر بتائی تو وہ اس تعبیر کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائے کہ میں نے کیسا اور کس طرح کا خواب دیکھا ہے۔ ربیہ بن نصر کی یہ شرط سن کر وہ سب لوگ سٹپٹا گئے تھے۔ پھر تھوڑی دیر تک خاموش رہنے کے بعد آپس میں صلاح مشورہ کیا۔ اس کے بعد وہ کہنے لگے، اے بادشاہ، ہم میں سے کوئی بھی یہ کام نہیں کر سکتا کہ وہ آپ کے خواب کی اصلیت کے ساتھ ساتھ اس کی تعبیر بھی بیان کر دیں۔ ہاں، ہماری سلطنت میں 2 اشخاص ایسے ہیں جو آپ کے خواب اور اس کی تعبیر سے متعلق کہہ سکتے ہیں، اور ہم سب کا یہ اندازہ ہے کہ ان دونوں جیسا اس دنیا میں کوئی بھی ستارہ شناس اور نجومی نہ ہوگا۔ ان دونوں میں سے ایک کا نام ستی اور دوسرے کا نام شق ہے، اور ہمیں امید ہے کہ یہ دونوں آپ کی شرط پوری کر سکتے ہیں، اور ہم یہ بھی دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ان دونوں سے بڑھ کر کوئی بھی خواب کی تعبیر بتانے والا نہیں ہے۔ لہٰذا ہمارا یہ مشورہ ہے کہ آپ ستی اور شق کو طلب کریں۔ بادشاہ نے ان سارے نجومیوں، ستارہ شناسوں، فالگیروں اور رمالوں کو جانے کی اجازت دے دی، اور اپنے قاصد اور ایلچی بھیجے کہ مشہور زمانہ ستارہ شناس ستی اور شق کو بلایا جائے۔ جب ستی اور شق دونوں ستارہ شناس یمن کے بادشاہ کے سامنے پیش ہوئے تو بادشاہ نے ان کارندوں کو مخاطب کر کے کہا، ان میں سے ایک کو محل کے ایک کمرے میں لے جا کر بند کر دیا جائے تاکہ باری باری ان سے اپنا سوال کر سکوں اور یہ دونوں ایک دوسرے کے جواب سے آگاہ نہ ہو سکیں۔ اس پر ستی کو تو بادشاہ کے پاس ہی رہنے دیا گیا، جبکہ شق کو محل کے دور افتادہ کمرے میں لے جا کر بند کر دیا گیا تھا۔ شق کے جانے کے بعد بادشاہ نے ستارہ شناس ستی کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، اے ستارہ شناس، سنو، میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس نے مجھے خوف زدہ کر دیا ہے اور میں اس سے ڈر گیا ہوں۔ تو مجھے وہ خواب بتا۔ اگر تو نے مجھے وہ خواب صحیح بتا دیا تو اس کی تعبیر بھی صحیح بتا سکتا ہے۔ ستارہ شناس ستی بادشاہ کے سامنے تھوڑی دیر تک سر جھکائے بیٹھا رہا۔ وہ گہری سوچوں میں غرق رہا اور ستاروں کا حساب کرتا رہا۔ جب وہ اپنا کام کر چکا تو اس نے بادشاہ کو مخاطب کر کے کہا، اے بادشاہ، تو نے ایک شرارہ دیکھا ہے
جو اندھیرے سے نکلا پھر نشیبی زمین پر گرا، اس میں ہر دماغ والی چیز یعنی جاندار کو کھا گیا۔ ستی کا یہ جواب سن کر بادشاہ خوش ہوا اور کہنے لگا، اے ستی، تو نے اس میں ذرا بھی غلطی نہیں کی کہ یقیناً میں نے ایسا ہی خواب دیکھا ہے جس کی تو نے نشاندہی کی ہے۔ اب بتا اس کی تعبیر کیا ہے؟ اس پر ستی تھوڑی دیر تک خاموش رہ کر اپنے ستاروں کا حساب کرتا رہا۔ اس کے بعد پھر اس نے بادشاہ کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، اے بادشاہ، دونوں سیاہ سرزمینوں کے درمیان جتنے بھی حشرات الارض ہیں ان کی قسم کھاتا ہوں کہ تمہاری سرزمین پر حبشی نازل ہوں گے اور مقامات ابین سے نجران اور اس کے درمیان کے سارے علاقے پر قابض ہو جائیں گے۔ بادشاہ نے کہا، اے ستی، تیرے باپ کی قسم، یہ تو ہمارے لیے غیظ و غضب اور باعث علم ہے، مگر یہ کب ہونے والا ہے؟ کیا یہ میرے اسی زمانے میں ہوگا یا اس کے بعد؟ اس پر ستی نے جواب دیتے ہوئے کہا، یہ حادثہ تیرے زمانے میں نہیں بلکہ تیرے بہت بعد گزرنے والا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، تو کیا ان حبشیوں کی حکومت ہمیشہ کے لیے رہے گی؟ ستی نے کہا، نہیں، ہمیشہ نہیں رہے گی، کچھ عرصہ ان کی حکومت رہے گی، پھر وہ اس سرزمین سے نکل جائیں گے۔ بادشاہ نے پھر پوچھا، آخر ان کا قتل اور اخراج کس کے ہاتھوں انجام پائے گا؟ ستارہ شناس ستی کہنے لگا، ارم ذی نیرن ان پر چڑھائی کرے گا اور ان میں سے کسی کو بھی یمن میں نہ چھوڑے گا۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا اس کی سلطنت بھی ہمیشہ رہے گی یا تباہ ہو جائے گی؟ اس پر ستی کہنے لگا، ہمیشہ نہیں رہے گی بلکہ ختم ہو جانے والی رہے گی۔ بادشاہ نے پوچھا، اس کی حکومت کو کون ختم کرے گا؟ اس پر ستی بڑی سوچ بچار کے بعد کہنے لگا، اے بادشاہ، ایک پاک نبی جس کے پاس خدا کی وحی آئے گی وہی اس کی حکومت کے خاتمے کا باعث بنے گا۔ یہ نبی غالب بن فہد بن مالک بن حنظر کی اولاد میں سے ہوگا اور یہ دنیا کے اندر آخری رسول ہوگا۔ ستی کا یہ جواب سن کر بادشاہ تھوڑی دیر تک گہری سوچوں میں ڈوبا رہا، پھر ستی کو مخاطب کر کے اپنا سلسلہ کلام شروع کیا، اے ستی، اس آنے والے نبی کی حکومت کب تک رہے گی جس کے متعلق تو نے کہا ہے کہ یہ آخری رسول ہوگا اور قریش میں سے ہوگا؟ ستی کہنے لگا، اس آنے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت زمانے کے اختتام تک رہے گی۔ بادشاہ نے متعجب اور پریشان ہو کر پوچھا، کیا زمانے کا کوئی انجام اور اختتام بھی ہے؟ ستی نے کہا، جس روز پہلے اور پچھلے سب لوگ جمع ہوں گے اس روز نیک لوگ خوش قسمت ہوں گے اور برے بدقسمت ہوں گے۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا یہ صحیح بات ہے جس کی تم مجھے خبر دے رہے ہو؟ ستی نے کہا، ہاں، قسم ہے شفق، رات کے اندھیرے اور صبح صادق کی، جو خبریں تمہیں سنا رہا ہوں وہ بالکل سچ ہیں۔ ستی کا جواب سن کر یمن کا بادشاہ ربیہ بن نصر تھوڑی دیر تک سر جھکائے گہری سوچوں میں کھویا رہا، پھر اس نے اپنے کارکنوں میں سے ایک کو مخاطب کر کے کہا، اس ستی کو بائیں جانب خالی نشستوں میں سے ایک پر بٹھا دو اور دوسرے ستارہ شناس شخص کو میرے سامنے لے کر آؤ۔ پس بادشاہ کے اس کارکن نے ستی کو بڑے احترام سے خالی نشست پر بٹھا دیا۔ اس کے بعد شخص کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ شخص جب بادشاہ کے سامنے آیا تو بادشاہ نے اس سے بھی ویسا ہی سوال کیا جیسا اس نے ستی سے کیا تھا۔ بادشاہ اس سے بھی اپنے خواب سے متعلق تفصیل سے جاننا چاہتا تھا تاکہ اسے یہ اندازہ ہو کہ یہ دونوں ایک ہی بات کرتے ہیں، لیکن شخص نے بھی ربیہ کو وہی جواب اور ویسی ہی تعبیر بتائی جو اس سے قبل ستی بتا چکا تھا۔ جب شخص اپنی بات ختم کر چکا تو ربیہ بن نصر تھوڑی دیر تک خاموش رہ کر کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے ان دونوں ستارہ شناسوں کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، سنو معزز اور مکرم ستارہ شناسوں، تم دونوں نے میرے خواب اور اس کی تعبیر کی صحیح حقیقت میرے سامنے بیان کر دی ہے۔ میں تم دونوں کی اس تعبیر سے بے حد مطمئن اور خوش ہوا ہوں اور تمہارے لیے ایسے انعام اور اکرام کا اعلان کرتا ہوں جس کی تم توقع تک نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد بادشاہ نے ستی اور شخص کو انعام و اکرام سے نواز کر رخصت کر دیا۔ جو کچھ ان دونوں ستارہ شناسوں نے کہا تھا وہ ربیہ بن نصر کے دل پر جم گیا۔ وہ حکومت و سلطنت اور اس کے کاروبار سے بالکل بددل اور بے چین سا ہو کر رہ گیا تھا۔ اس نے اپنے گھر والوں اور بچوں کے لیے سامان تیار کیا اور انہیں عراق کی طرف روانہ کر دیا۔ یہ لوگ ہیرا شہر میں جا کر آباد ہو گئے۔ اسی ربیہ بن نصر کی پسماندہ اولاد میں سے نعمان بن منظر پیدا ہوا تھا۔
یوناف اور بیوسا ابھی تک یمن میں ہی قیام کیے ہوئے تھے کہ ایک روز ابلیکا نے یوناف کی گردن پر لمس دیا اور یوناف سے مخاطب ہو کر کہنے لگی، سنو یوناف میرے حبیب، اب یمن کی سرزمین پر پڑے رہنے سے کیا حاصل؟ اٹھو اور ایک نئی مہم کی ابتدا کریں۔ سنو، یہاں سے آشوریوں کے مرکزی شہر نینوا کی طرف جاتے ہیں۔ اس سرزمین کے اندر حضرت الیاس علیہ الصلاۃ والسلام کی وجہ سے وحدانیت کے خوب چرچے ہوئے تھے، لیکن لوگ ان کے بعد کچھ عرصے تک وحدانیت پر قائم رہنے کے بعد اپنے پرانے اور قدیم طور طریقوں کو اپنا چکے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آشوریوں کا موجودہ بادشاہ شلما نصر ایک بین الاقوامی حیثیت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ ارد گرد کے سارے حکمران اس کی طاقت اور قوت سے خوف کھانے لگے ہیں، یہاں تک کہ فلسطین کی دونوں سلطنتوں کے بادشاہوں، دمشق کے آرامی بادشاہ ابن حدد، بابل کے حکمرانوں، ایلام کی سلطنت اور خونخوار قوم ہتھیوں کے حکمرانوں تک اس بادشاہ کو خراج پیش کرتے ہیں تاکہ یہ کہیں ان پر حملہ آور ہو کر انہیں نیست و نابود کر کے نہ رکھ دے۔ اور سنو یوناف، عجیب اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ہتھیوں کے خونخوار بادشاہ نے خراج میں ایک بھاری رقم بھی دی ہے، اور اس کے علاوہ بھی چند ہی دن پہلے شلما نصر کی خدمت میں اپنی چھوٹی اور نوعمر بیٹی کو شلما نصر کی طرف روانہ کیا ہے تاکہ شلما نصر اسے اپنے حرم میں داخل کرے اور ہتھیوں اور آشوریوں کے تعلقات بہتر رہیں۔ اس کے علاوہ ہتھیوں کے بادشاہ نے اپنے سرکردہ اور نامور رفقا اور جرنیلوں کی بیٹیاں بھی آشوریوں کے مرکزی شہر نینوا کی طرف اپنی بیٹی کے ساتھ روانہ کی ہیں تاکہ وہ بھی خراج کے طور پر آشوریوں کے بادشاہ کے سامنے پیش کی جائیں اور بادشاہ انہیں تحفے کے طور پر اپنے جرنیلوں اور رفقا میں تقسیم کرے۔ اس طرح ہتھیوں کا بادشاہ ایک وقت میں دو کام حاصل کرنا چاہتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان لڑکیوں کو پا کر شلما نصر اور اس کے رفقا ہتھیوں پر خوش ہوں گے اور ان پر حملہ آور ہونے کی کوشش نہ کریں گے۔ دوسرے یہ کہ یہ لڑکیاں آشوریوں کے اندر رہ کر مستقبل میں بھی ہتھیوں اور آشوریوں کے تعلقات بہتر بنانے کی مزید کوشش کریں گے۔ سنو یوناف، گو ہتھیوں کی یہ لڑکیاں بھی آشوریوں کے مرکزی شہر نینوا نہیں پہنچیں، تاہم ان کی آمد سے پہلے ہی آشوریوں کے بادشاہ شلما نصر نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ہتھیوں کے بادشاہ کی شہزادی کو اپنے حرم میں داخل نہیں کرے گا، بلکہ اس کے لیے اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس شہزادی کے نینوا پہنچنے کے بعد اس کے دلیر اور جرأت مند جرنیلوں کے درمیان مقابلہ کروایا جائے گا، اور جو بھی اس میں فتح یاب ہوگا ہتھیوں کی شہزادی کے، جس کا نام ریمل ہے، جیتنے والے کے حوالے کر دی جائے گی۔ اور اس کے علاوہ ہتھیوں کی جو اور 100 لڑکیاں ہیں، بادشاہ نے انہیں اپنے رفقا اور جرنیلوں میں تقسیم کر دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس طرح بادشاہ نے کسی بھی لڑکی کو اپنے حرم میں داخل کرنے کا فیصلہ نہیں کیا، اس لیے کہ ایک تو وہ عمر رسیدہ ہو چکا ہے، دوسرے اس کے حرم میں پہلے ہی خوبصورت اور نوعمر لڑکیاں ہیں، لہٰذا اس نے ہتھیوں کی شہزادی ریمل کو اپنے حرم میں داخل نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک قابل توجہ بات یہ بھی ہے کہ ہتھیوں کی شہزادی آشوریوں کی طرف نہیں آنا چاہتی تھی، پر اس کے باپ نے زور دے کر اسے دوسری لڑکیوں کے ساتھ روانہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ اس کی 2 خادمائیں بھی ساتھ ہیں۔ اس وقت یہ ساری لڑکیاں اپنے محافظ اور خراج کے قیمتی سامان کے ساتھ نینوا سے تھوڑے ہی فاصلے پر ہیں۔ اپنے شہر اور نینوا کے درمیان سفر کرتے ہوئے ہتھیوں کی یہ شہزادی ریمل 2 بار خودکشی کرنے کی کوشش کر چکی ہے، لیکن اس کی خادماؤں اور اس کے محافظ اس کی خودکشی کی کوشش کو دونوں بار ناکام بنا دیے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شلما نصر کے حرم میں داخل نہیں ہونا چاہتی اور نہ ہی نینوا شہر میں رہ کر زندگی بسر کرنا چاہتی ہے۔ وہ یہ چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اسے واپس اس کے ملک بھیج دیا جائے جہاں وہ اپنوں کے ساتھ رہ کر زندگی بسر کر سکے۔ لہٰذا نینوا کی طرف جانے کا جہاں ہمارا یہ بھی مقصد ہے کہ ہم آشوریوں کا جائزہ لے سکیں، وہاں ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ ہتھیوں کی شہزادی ریمل کو کسی غلط آدمی کے ہاتھ نہ چڑھنے دیں کہ جہاں اس کی زندگی تباہ و برباد ہو کر رہ جائے۔ اور سنو یوناف، ریمل کی کس طرح مدد کی جائے یہ سوچنا اب تمہارا کام ہے، لہٰذا اے یوناف، چلو بیوسا کو ساتھ لو اور یمن سے نینوا کی طرف کوچ کریں تاکہ آشوریوں کے اندر رہ کر حالات کا جائزہ لے سکیں اور ہتھیوں کی شہزادی ریمل کی مدد کریں۔ یوناف نے ابلیکا کی اس گفتگو سے اتفاق کیا۔ اس کے بعد یوناف اور بیوسا اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لائے اور نینوا کی طرف کوچ کر گئے۔
یوناف اور بیوسا جب نینوا کے مشرقی دروازے کی طرف آئے تو وہ ٹھٹک کر وہاں کھڑے ہو گئے، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ شہر نینوا کے دروازے کے اوپر دائیں اور بائیں دو بڑے بڑے دیو ہیکل مجسمے بنے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر تک وہ دونوں ان مجسموں کو غور سے دیکھتے رہے، پھر شہر میں داخل ہوئے اور چند ہی قدم آگے جا کر انہوں نے دیکھا کہ ایک کھلی جگہ پر ایک داستان گو بیٹھا تھا۔ اس کے ارد گرد بہت سے لوگ جمع تھے اور وہ داستان کو وہاں جمع ہونے والے لوگوں کو اپنے دیوتا آشور کے کارنامے مزے لے لے کر سنا رہا تھا، اور جہاں وہ داستان کو بیٹھا ہوا تھا اس کے پیچھے انگنت ستون تھے جن کے اوپر بھی طرح طرح کے مجسمے بنے ہوئے تھے، اور ان کے سامنے دو مجسمے بناوٹ میں اوروں کی نسبت کچھ نمایاں طور پر دکھائی دے رہے تھے۔ یوناف اور بیوسا ان دونوں کے اندر آ کر کھڑے ہو گئے جو اس داستان گو کے گرد جمع تھے، اور اس سے اپنے دیوتا آشور کی دلیری اور جرأت مندی کی داستان سن رہے تھے۔ تھوڑی دیر تک یوناف اور بیوسا وہاں کھڑے رہ کر اس داستان گو کی داستان سنتے رہے۔ جب وہ داستان گو خاموش ہو گیا اور اس کے ارد گرد جمع لوگ وہاں سے چلے گئے اور وہ داستان کو بھی جانے کے لیے اٹھا تو یوناف نے اسے مخاطب ہو کر کہا، اے مہربان داستان گو، ہم اس نینوا شہر میں اجنبی ہیں، ہم کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، امید ہے تم مجھے اس سلسلے میں مایوس نہیں کرو گے۔ وہ داستان کو تھوڑی دیر تک باری باری یوناف اور بیوسا کو دیکھتا رہا، پھر کسی قدر شفقت اور نرمی سے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا، کہو تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ جو کچھ تم پوچھنا چاہتے ہو، اگر مجھے اس کے بارے میں علم ہوا تو میں ضرور اس کا جواب دوں گا، اور میں مکمل طور پر تمہاری رہنمائی کروں گا۔ اس داستان گو کا جواب سن کر یوناف کو کچھ حوصلہ ہوا اور اسے مخاطب کر کے پوچھا، اے مہربان داستان گو، کیا تم مجھے بتاؤ گے کہ اس شہر کے مشرقی دروازے کے اوپر جو دو بڑے بڑے مجسمے ہیں یہ کس کے مجسمے ہیں؟ اور یہ جو تمہارے پیچھے بڑے بڑے جو ستون کھڑے ہیں اور ان کے اوپر جو مجسمے بنے ہوئے ہیں، ان کا کیا راز ہے؟ یوناف کا یہ سوال سن کر داستان کو اپنی جگہ پر کھڑا رہ کر مسکراتا رہا، پھر کہنے لگا، سنو اس نینوا شہر میں داخل ہونے والے اجنبیوں، شہر میں داخل ہوتے وقت شہر کے مشرقی دروازے پر جو مجسمے تم نے دیکھے ہیں یہ قوم آشور کے دو دیوتاؤں کے مجسمے ہیں۔ دائیں طرف کا جو مجسمہ ہے وہ آشور دیوتا کا ہے، اور جو مجسمہ بائیں جانب ہے وہ شماس دیوتا کا ہے، اور یہ جو میرے پیچھے انگنت ستون ہیں ان کی حقیقت کچھ یوں ہے کہ اے اجنبی، سب سے پہلے دو ستونوں پر جو دو بڑے مجسمے ہیں یہ ہمارے ایک قدیم بادشاہ اور اس کی ملکہ کے ہیں۔ بادشاہ کا نام نینس اور ملکہ کا نام سیمیرامس تھا۔ ان دونوں کے پیچھے جو مجسمے ہیں، اور تم دیکھتے ہو کہ وہ مجسمے مختلف اشیاء اٹھائے ہوئے ہیں اور اپنی شکل و صورت سے مختلف اقوام سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ ان اقوام کے لوگ ہیں جن کے خلاف نینس نے جنگ کر کے فتح حاصل کی اور ان سے خراج وصول کیا، اور یہ لوگ مجسموں کی صورت میں جو سامان اٹھائے ہوئے ہیں یہ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ نینس کے سامنے اپنی حکومتوں کا خراج پیش کر رہے ہیں۔ وہ داستان کو جب خاموش ہوا تو یوناف نے اسے مخاطب کر کے کہا، اے مہربان داستان کو، کیا تم مجھے اپنے اس نینس نام کے بادشاہ اور اس کی ملکہ سیمارس کے متعلق کچھ تفصیل سے کہو گے؟ اس پر وہ داستان کو خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، بیٹھ جاؤ، میں تمہیں اس بادشاہ کے متعلق تفصیل سے بتاتا ہوں۔ داستان کو خود بھی اس جگہ بیٹھ گیا جہاں سے وہ اٹھا تھا۔ یوناف اور بیوسا بھی اس کے سامنے بیٹھ گئے۔ تب داستان گو نے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، سنو دونوں اجنبیوں، ہمارا بادشاہ نینس ایک عظیم الشان حکمران تھا۔ اس نے آشوریوں کے لیے اپنی چاروں طرف قابل تعریف فتوحات حاصل کی۔ ہمارا بادشاہ اپنی افواج کے ساتھ فتوحات کرتا ہوا ایشیائی کوچک میں بحر ایجین کے ساحل تک جا پہنچا، اور جنوب کی طرف اس نے ایسی یلغار کی تھی کہ خلیج فارس تک کوئی اس کے سامنے نہ ٹھہر سکا، اور قوم ماد کی عظیم سلطنت بھی اس کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ شمال کی طرف اس نے کوہستان آرمینیا تک کی سلطنتوں کو اپنا ہدف بنا لیا تھا، یہاں تک کہ وہ اپنی فتوحات کا سلسلہ بڑھاتے ہوئے ایک طرف کوہستان زاگروس میں اور دوسری طرف بحر روم تک جا پہنچا تھا۔ یوں اپنی سلطنت کو اس قدر وسیع کرنے کے بعد اس نے اپنے لیے ایک نئے شہر کی تعمیر کا سلسلہ شروع کیا جسے وہ مرکزی شہر بنانا چاہتا تھا۔ بس یہ شہر جس کا نام نینوا ہے اور جس میں تم ابھی تک موجود ہو، اسی بادشاہ نینس یعنی نینوا کا تعمیر کردہ ہے،
اور اسی کے نام کی نسبت سے اس شہر کا نام نینوا رکھا گیا ہے۔ اور یہ جو سیمرامس نام کی اس کی ملکہ تھی، یہ دراصل کسی خانہ بدوشوں کے گروہ سے تعلق رکھتی تھی۔ خانہ بدوشوں کا گروہ ایک جگہ پڑاؤ کرنے کے بعد کوچ کر گیا اور یہ وہیں پڑاؤ میں پڑی رہ گئی، جسے ایک گڈریا نے اٹھا لیا اور اس کی پرورش شروع کر دی۔ جوان ہو کر یہ بچی انتہائی خوبصورت اور پرکشش لڑکی بنی، یہاں تک کہ جس علاقے میں وہ گڈریا رہتا تھا اس علاقے کے عاشور حکمران سماس نے اسے دیکھ لیا، اور وہ اس کے حسن، اس کی جسمانی کشش سے ایسا متاثر ہوا تھا کہ اس نے فوراً اس گڈریے کو اس کا پیغام دے دیا، اور یوں سماس نام کے اس حاکم نے سیمرامس سے شادی کر لی۔ اور سنو اجنبیوں، پھر ایسا ہوا کہ ہمارا بادشاہ نینس ایک مہم پر نکلا تھا۔ یہ سماس نام کا حاکم بھی بادشاہ کے ساتھ اس مہم میں شامل تھا، اور اس کے ساتھ اس کی بیوی سیمرامس بھی اس میں حصہ لے رہی تھی۔ اس مہم کے دوران پہلی بار بادشاہ نینس کو سیمرامس سے ملنے، اس سے گفتگو کرنے اور اس کے خیالات کا جائزہ لینے کا موقع ملا۔ ان ملاقاتوں سے بادشاہ سیمرامس کے حسن، اس کی عقل مندی اور اس کی خوش طبعی سے ایسا متاثر ہوا کہ اس نے اس سیمرامس کو اپنی بیوی اور ملکہ بنانے کا ارادہ کر لیا، اور وہ بھی اس پر تیار ہو گئی، لہٰذا اس نے سماس کو چھوڑ کر نینس سے شادی کر لی۔ سیمرامس کی اس جدائی کو سماس برداشت نہ کر سکا اور موت کی نیند سو گیا، جبکہ سیمرامس نینس سے شادی کرنے کے بعد عاشور کی ملکہ بن کر ایک پروقار زندگی بسر کرنے لگی۔ کچھ عرصے بعد جب بادشاہ نینس مر گیا تو لوگوں نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ ملکہ سیمرامس ان پر حکومت کرے۔ حالانکہ سیمرامس کے بطن سے نینس بادشاہ کا ایک لڑکا بھی تھا جس کا نام نینواس تھا، لیکن عاشوریا کے لوگ اپنی ملکہ سیمرامس کے حسن، اس کی عقل مندی اور اس کی دانش مندی سے ایسے متاثر ہو گئی تھی کہ انہوں نے نینس بادشاہ کی موت کے بعد سیمرامس کو ایک ملکہ اور حکمران کی حیثیت سے قبول کر لیا۔ یوں نینس کے بعد سیمرامس حکومت کرنے لگی۔ اور سنو اجنبیوں، ایک ملکہ کی حیثیت سے اس سیمرامس نے بہترین کارہائے نمایاں انجام دیے تھے۔ اس ملکہ نے نہ صرف یہ کہ عاشوریوں کے لیے فتوحات حاصل کی، بلکہ اس نے ملکی سرحدوں کی بہترین حفاظت کی۔ اس کے علاوہ اس کی تعمیر اور ترقی پر بھی دھیان دیا۔ بابل چونکہ اس وقت عاشوری سلطنت میں شامل تھا، اس لیے ملکہ نے بابل شہر کی مرمت کروانے کے علاوہ اس کے متعلق باغات کی بھی دیکھ بھال کی اور تعمیر کا کام شروع کیا۔ کوہستان زاگروس کے سلسلے کو توڑ پھوڑ کر ایک خوب چوڑی شاہراہ تعمیر کی جو بابل سے قوم ماد کی طرف جاتی تھی، اور اس نے ایک بہت بڑا شہر تعمیر کیا جس کا نام اس نے اگبتانہ رکھا، اور اس شہر کے اندر اس نے بہترین محل تعمیر کروایا، اور پہاڑوں کے اوپر سے اس نے پانی حاصل کر کے اس شہر میں جگہ جگہ فوارے چلا کر رکھ دیے تھے۔ اس نے کوہستان زاگروس کے اندر ایک بہت بڑی چٹان کا انتخاب کیا، پھر اس نے بڑے بڑے سنگ تراشوں کو جمع کیا اور انہیں حکم دیا کہ پہلے اس چٹان کو ہموار کیا جائے اور پھر اس کی اور اس کے 100 محافظوں کی شبیہوں کو کندہ کرایا جائے۔ اس طرح ملکہ سیمرامس کے حکم پر ان سنگ تراشوں نے اس بہت بڑی چٹان کو ہموار کیا، پھر اس چٹان پر انہوں نے ملکہ اور اس کے محافظوں کی شبیہیں کندہ کر دی تھیں۔ یہ سارے کام کرنے کے بعد ملکہ سیمرامس نے پھر فتوحات کی طرف دھیان دیا۔ وہ اپنے عظیم الشان اور جرار لشکر کے ساتھ نکلی۔ اس نے نہ صرف یہ کہ مصر، ایتھیوپیا اور لیبیا کے بہت بڑے حصے کو فتح کر لیا تھا، بلکہ وہ اپنی لشکر کے ساتھ یلغار کرتی ہوئی ہندوستان کی طرف بڑھی۔ دریائے سندھ کو اس نے ایک پل باندھ کر عبور کیا تھا اور ہندوستان کی سرزمین کے اندر یلغار کرتی چلی گئی تھی۔ ہندوستان میں جنگ کے دوران ایک جگہ پر اسے پسپائی کا سامنا کرنا پڑا، جس سے ملکہ سیمرامس برداشت نہ کر سکی اور وہ اپنے لشکر کو لے کر واپس نینوا آئی۔ پھر وہ بڑے خوشکن انداز میں اپنی قوم پر حکومت کرنے لگی تھی، یہاں تک کہ اسے ستارہ شناسوں اور نجومیوں نے خبر دی کہ اگر وہ اسی طرح بیکار بیٹھی رہی تو قوم عاشور میں اس کے خلاف بغاوتیں پیدا ہونے کا خطرہ ہو جائے گا۔ ان خطرات کے تحت ملکہ نے اپنے بیٹے نینواس کو حکمران بنا دیا اور سارے سرداروں اور حاکموں سے اس نے عاشور دیوتا کے نام قسم لی کہ وہ نینواس کے خیرخواہ اور مخلص بن کر رہیں گے۔ یوں جب وہ اپنے بیٹے کو بادشاہ بنا چکی تو نینوا کے اندر پرسکون اور اطمینان کی زندگی بسر کرنے لگی تھی۔ اور سنو اجنبیوں، وہ اس جامد زندگی سے بھی تنگ آ گئی۔ پرانے داستان کو کہتے ہیں کہ وہ کوئی عام عورت نہیں تھی،
بلکہ کوئی موافق الفطرت قوتوں کی مالک تھی، لہٰذا جب وہ اس جامد زندگی سے تنگ آ گئی تو وہ اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لاتے ہوئے اپنے آپ کو ایک فاختہ میں تبدیل کر لیا تھا، اور پھر وہ فاختاؤں کے گروہ میں شامل ہو گئی تھی۔ تو اے دونوں اجنبیوں، یہ ہے وہ ساری تفصیل جو ہمارے قدیم بادشاہ نینوس اور اس کی ملکہ سمیرامس سے متعلق تم جاننا چاہتے تھے۔ یوناف اس داستان گو سے شاید مزید تفصیلات بھی حاصل کرنا چاہتا تھا، پر وہ ایک دم خاموش ہو گیا اور اس کی توجہ شہر کے مشرقی دروازے کی طرف ہو گئی تھی، جس سے ایک کاروان شہر میں داخل ہوا تھا۔ جب وہ کاروان ان کے پاس سے گزرنے لگا تو یوناف اور بیوسا نے دیکھا اس کاروان سے آگے مسلح نوجوان تھے جو بڑے شاہانہ انداز میں اپنے گھوڑوں کو ہانکتے ہوئے شہر میں داخل ہوئے تھے۔ اتنی دیر میں آشوریوں کے کچھ اکابرین اور اراکین سلطنت بھی نکل آئی تھی، شاید وہ اس کاروان کے استقبال کے لیے آئے تھے۔ ان محافظ سالاروں کے گزرنے کے بعد اونٹوں کا ایک بہت بڑا کاروان گزرا تھا، جس پر انگنت لڑکیاں سوار تھیں جو اپنے چہروں اور جسمانی ساخت کو رنگ برنگے کپڑوں سے ڈھانپے ہوئے تھیں۔ جب اونٹوں پر سوار لڑکیوں کا قافلہ بھی گزر گیا تو اس کے پیچھے پھر مسلح سواروں کے دستے شہر میں داخل ہوئے تھے، اور یوں وہ کارواں یوناف اور بیوسا کے سامنے سے گزر گیا، اور سلطنت آشور کے اراکین سلطنت اس کارواں کا بڑی گرمجوشی سے استقبال کرنے لگے تھے۔ جب وہ کارواں گزر گیا تو یوناف نے ایک بار پھر داستان گو کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اے مہربان داستان گو، یہ ابھی ابھی جو لڑکیوں کا ایک کارواں گزرا ہے اور ان کے آگے پیچھے جو محافظ بھی ہیں، یہ لوگ کون ہیں؟ اس سوال پر داستان کو خوش ہوا اور کہنے لگا، یہ لڑکیاں ہتھیوں کے بادشاہ نے اپنے بادشاہ شلما نصر کی طرف بھیجی ہیں تاکہ ان لڑکیوں کی وجہ سے شلما نصر خوش ہو جائے اور آنے والے دور میں وہ ہتھیوں پر حملہ آور نہ ہو سکیں۔ سنو اجنبیوں، لڑکیوں کے اس کارواں میں بادشاہ کی لڑکی بھی شامل ہے جسے ہتھیوں کے بادشاہ نے اس غرض سے روانہ کیا ہے کہ وہ شلما نصر کے حرم میں داخل ہو سکے۔ اور سنو، یہ شلما نصر اس لڑکی کو اپنے حرم میں داخل نہ کرے گا، بلکہ نہ جانے یہ شہزادی اب کس جرنیل یا اراکین سلطنت کے حصے میں آتی ہے۔ یوناف شاید مزید کوئی گفتگو اس داستان گو سے نہیں کرنا چاہتا تھا، لہٰذا اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر اس سے مصافحہ کیا اور بڑے خوشگون انداز میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، اے داستان گو، تیرا شکر ہے جو تو نے مجھے اس قدر تفصیل فراہم کی ہیں۔ پھر میں کبھی تیری خدمت میں حاضر ہوں گا اور کچھ رقم دے کر تجھے خوش کر دوں گا۔ اس کے ساتھ ہی یوناف بیوسا کو لے کر اس کارواں کے پیچھے پیچھے شہر کے اندرونی حصے کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کارواں کا تعاقب کرتے ہوئے یوناف اور بیوسا آگے بڑھتے رہے۔ راستے میں یوناف نے بیوسا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سنو بیوسا، یہ ہاتھی لڑکیوں کا وہی کارواں ہے جس کی خاطر ہم ادھر آئے ہیں، اور اسی کارواں میں ہتھیوں کے بادشاہ کی بیٹی ریمل بھی شامل ہے۔ اب ہم اس کارواں کا تعاقب کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ریمل کہاں قیام کرتی ہے، اور اس کے بعد میں ریمل سے مل کر ایک معاملہ طے کرنے کی کوشش کروں گا۔ بیوسا نے اس تجویز سے اتفاق کیا اور وہ بڑی تیزی سے اس کارواں کا تعاقب کرنے لگے تھے، یہاں تک کہ ان لڑکیوں کا وہ قافلہ اپنے محافظوں سمیت شلما نصر کے محل کے سامنے رک گیا تھا۔ محافظوں کو ٹہرانے کے لیے ایک علیحدہ جگہ لے جایا گیا، جبکہ ہیتیوں کی شہزادی ریمل اور اس کے ساتھ آنے والی لڑکیوں کو محل کے شرقی حصے میں ٹہرا دیا گیا۔ یوناف محل کے اس شرقی حصے میں داخل ہوا اور اس نے یہ جاننا چاہا کہ ہیتیوں کی شہزادی ریمل کو کہاں ٹہرایا گیا ہے۔ اس نے یہ دیکھ لیا کہ ریمل کو کس کمرے میں ٹہرایا گیا ہے، تو وہ بیوسا کے ساتھ وہاں سے نکل گیا اور پھر نینوا شہر کی ایک خاص سرائے میں اس نے قیام کر لیا تھا۔ رات جب گہری ہونے لگی تو یوناف اور بیوسا نینوا شہر کے اس سرائے کے کمرے سے نکلے اور شاہی محل کی طرف چل نکلے تھے۔ جب وہ محل کے اس حصے میں داخل ہوئے جہاں ہیتیوں کی شہزادی ریمل اور دوسری لڑکیوں کو ٹہرایا گیا تھا تو یوناف اور بیوسا نے دیکھا کہ محل کے اس حصے کے سامنے رات کے اس حصے میں بھی فوارے زمزم کار تھی۔ تھوڑی دیر تک وہ دونوں اس فواروں کے پاس کھڑے رہ کر ارد گرد کا جائزہ لیتے رہے، پھر وہ آہستہ آہستہ محل کے اس کمرے کی طرف بڑھی جہاں شہزادی ریمل کو ٹہرایا گیا تھا۔ جب وہ اس کمرے کے سامنے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ کمرے سے باہر ایک عورت کھڑی تھی۔ شاید وہ ان عورتوں میں سے تھی جنہیں شہزادی ریمل اپنے ملک سے لے کر آئی تھی۔ یوناف اور بیوسا اس عورت کے پاس آئی تو یوناف اس عورت کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اگر میں غلطی پر نہیں
تو جس کمرے کے دروازے پر تم کھڑی ہو اس کمرے میں ہیتیوں کی شہزادی ریمل ٹہری ہوئی ہے۔ اس پر اس عورت نے ایک بار یوناف اور بیوسا کو سر سے لے کر پاؤں تک بغور جائزہ لیا، پھر وہ مشکوک سے انداز میں ان دونوں کو دیکھ کر کہنے لگی، تمہارا اندازہ درست ہے، اس کمرے میں واقعی ہتھیوں کی شہزادی ریمل ٹہری ہوئی ہے، پر یہ تو کہو تم اس سے متعلق کیا اور کیوں پوچھتے ہو؟ اس پر یوناف نے پھر اسے مخاطب کر کے کہا، سنو، میں ریمل اور تم لوگوں کا دشمن نہیں بلکہ دوست اور وفادار ہوں۔ تم ایسا کرو کہ اندر ریمل کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ یوناف نام کا ایک شخص اور بیوسا نام کی ایک لڑکی اس سے ملنا چاہتے ہیں، اور ہم نینوا شہر میں اس کی بہتری اور بھلائی کرنے کے خواہش مند ہیں، اور ہم اس سے کچھ حاصل کرنا نہیں چاہتے۔ وہ ہم سے ملنے کے بعد اس شہر میں اپنے آپ کو تنہا اور بے بس محسوس نہیں کرے گی۔ اس پر وہ عورت کسی قدر سخت لہجے میں کہنے لگی، اس وقت ریمل سے ملنے کے لیے تمہیں یقیناً مایوسی ہوگی کہ وہ اپنا شب خوابی کا لباس پہن چکی ہے اور وہ اپنے شب خوابی کے لباس میں کسی مرد سے نہیں ملتی۔ اس پر یوناف نے پھر اس عورت کو مخاطب کر کے کہا، تم ایک بار اندر جا کر ہمارے آنے کا مقصد بتاؤ اور ہمارے مدعا کو اس سے کہو، تو اگر وہ ملنے سے انکار کرتی ہے تو ہم واپس چلے جائیں گے اور کل صبح ہی صبح ہم پھر اس سے ملنے آ جائیں گے۔ لیکن ایک بات تم یاد رکھنا کہ اگر کل تک ہم اس سے نہ مل سکے تو اس کی قسمت تاریک اور سیاہ ہو کر رہ جائے گی، اس لیے کہ کل نینوا شہر کے وسط میں کھلے میدان کے اندر ان لوگوں کے درمیان مقابلہ ہوگا جو شہزادی ریمل کو حاصل کرنے کے خواہش مند ہوں گے۔ اس کے علاوہ جس قدر لڑکیاں بھی تم لوگوں کے ساتھ آئی ہیں، نینوا کا بادشاہ شلما نصر اپنے اراکین سلطنت اور جرنیلوں میں تقسیم کر دے گا۔ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے تم اندر ریمل کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ اگر وہ آج ہم سے ملے تو کل ہم اسے نفس کی اذیت اور جان کی بیزاری سے نجات دلا سکتے ہیں۔ یوناف کے الفاظ اور گفتگو پر اس عورت نے کچھ سوچا، پھر نرم ہو کر کہنے لگی، اے اجنبی، تم یہیں رک کر میرا انتظار کرو، میں ابھی اندر ریمل کے پاس جاتی ہوں اور تمہارے آنے کا مدعا اور مقصد اس سے کہتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ وہ جواب میں کیا کہتی ہے۔ اس عورت کا جواب سن کر یوناف کسی قدر مطمئن ہو گیا تھا اور اس نے اسبات میں سر ہلا دیا، جبکہ وہ عورت اس کمرے سے چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ عورت لوٹی اور مسکراتے ہوئے یوناف سے کہنے لگی، تم اس لڑکی کے ساتھ اندر جا سکتے ہو، ریمل نے تم دونوں سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے، لہذا تم بلا جھجک اندر جا سکتے ہو۔ اس عورت کا یہ جواب سن کر یوناف اور بیوسا کے لبوں پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ پھر وہ اس کمرے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ کمرہ کسی آغوش خواب کی طرح ایک طلسمی خواب دکھائی دے رہا تھا، اور کمرے میں ایک طرف چمڑے کی چند نشستوں کے پاس ایک نہایت نوعمر اور نوخیز لڑکی ایک سفید مشکبوت لباس پہنے شاید ان دونوں کی منتظر تھی۔ یوناف اور بیوسا اس لڑکی کے قریب آئی اور یوناف اس لڑکی سے کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ اس لڑکی نے بولنے میں پہل کرتے ہوئے کہا، میرا ہی نام ریمل ہے جس سے تم ملنا چاہتے ہو۔ میری خادمہ مجھے یہ بھی بتا چکی ہے کہ تمہارا نام یوناف اور تمہاری اس ساتھی لڑکی کا نام بیوسا ہے۔ پھر اس نے ہاتھ کے اشارے سے چمڑے کی نشستوں کی طرف ان دونوں کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ یوناف اور بیوسا فوراً بیٹھ گئے اور ریمل کی طرف بغور دیکھنے لگے تھے۔ انہوں نے اندازہ لگایا کہ ریمل نوعمر ہونے کے ساتھ ساتھ انتہا درجے کی خوبصورت تھی، اور وہ عمر کے اس حصے میں تھی جہاں پر بچپنا اور جوانی ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا وہ قوس قزح کے رنگوں، عروس سحر اور گلابی تبسم جیسی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ خوشبو طغیان رنگ اور کھنکتے قہقہوں جیسی پرکشش تھی۔ ان دونوں کے ساتھ ساتھ ریمل بھی ان کے سامنے چمڑے کی نشستوں پر بیٹھ گئی اور وہ یوناف کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، کہو تم مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہو، اور رات کے اس وقت تم نے مجھ سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس پر یوناف اپنی جگہ پر سنبھل کر بیٹھا اور کہنے لگا، سنو ریمل، جو میں جان چکا ہوں وہ یہ ہے کہ تمہیں تمہارے باپ نے تمہاری مرضی کے خلاف شلما نصر کی طرف روانہ کیا ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم شلما نصر سے شادی کرنے کی خواہش مند نہ تھی، تم اس سے شادی پر رضامند نہیں تھی، تم شلما نصر یا کسی اور کے حرم میں داخل نہیں ہونا چاہتی ہو۔ تمہاری سب سے بڑی آرزو جو تمہارے دل میں اس وقت ہے وہ یہ ہے کہ تم کسی نہ کسی طرح واپس اپنی سلطنت میں چلی جاؤ اور وہاں اپنے باپ کے ساتھ پہلے کی طرح پرسکون اور پرامن زندگی بسر کر سکو۔ سنو ریمل،
میں تم پر یہ بھی انکشاف کروں کہ شلما نصر تمہیں اپنے حرم میں داخل نہیں کرے گا، بلکہ نینوا شہر کے وسط میں ایک کھلا میدان ہے جہاں نینوا شہر کے انگنت نوجوان جمع ہوں گے، اور جو بھی تمہیں حاصل کرنے کی خواہش مند ہیں ان کے درمیان مقابلہ ہوگا، اور جو یہ مقابلہ جیت گیا تمہیں کسی بکی ہوئی اور نیلام شدہ بکری کی طرح اس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ تمہارے ساتھ جس قدر لڑکیاں ہیں انہیں بھی نینوا شہر کا بادشاہ شلما نصر اپنے جرنیلوں اور اراکین سلطنت میں تقسیم کر دے گا۔ کیا تم اس تقسیم، اس حیوان کی اور اپنی اس بے بسی اور بے چارگی کو پسند کرو گی؟ اس پر رمل بڑے غور سے یوناف کی طرف دیکھتے ہوئے رقت آمیز انداز میں کہنے لگی، میں ایسی صورتحال کو قطعی طور پر دل سے ناپسند کرتی ہوں، لیکن اس صورتحال سے جان بھی تو نہیں چھڑا سکتی۔ میں یہاں سے بھاگ کر واپس بھی نہیں جا سکتی، اور اگر گئی تو یہ لوگ میرا تعاقب کریں گے، اور اگر انہوں نے میرا تعاقب نہ بھی کیا تو میرا باپ دوبارہ مجھے نینوا شہر کی طرف روانہ کر دے گا۔ لہٰذا کل جو کچھ بھی نینوا شہر کے میدان میں ہوگا وہ مجھے دل پر پتھر رکھ کر برداشت کرنا ہی پڑے گا۔ یوناف نے رمل کی گفتگو سے اندازہ لگایا کہ اس نکھتے لالاؤ گل اور گلپوش لڑکی کی باتوں اور گفتگو میں آرزو و انگیز تراوت، لطیف لذت اور آبشاروں کی نوا جیسی دل نوائی تھی۔ یوناف پھر اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، سنو رمل، اگر تم چاہو اور میری تجویز اور ترکیب کے مطابق میرا ساتھ دو تو میں تمہیں نینوا شہر میں بے بسی اور لاچارگی کا شکار نہ ہونے دوں گا، اور میں کل جو تمہارے لیے مقابلے ہوں گے اور ان کے نتیجے میں تمہیں کسی کے حوالے کیے جانے کے عمل سے بھی تمہیں نجات دلا دوں گا۔ یوناف کی اس گفتگو پر رمل چونک سی پڑی، پھر اس نے اپنی خمار بھری نگاہیں یوناف کے چہرے پر جمائی اور بڑی دلچسپی اور بڑے لذت بھرے انداز میں کہنے لگی، تم اپنی گفتگو، اپنے الفاظ سے روح کے مصور اور امن کے پیامبر لگتے ہو۔ پہلے یہ بتاؤ تم کل مجھے ان مقابلوں سے نجات دلا کر کیسے مجھے اس بے بسی اور لاچارگی سے بچاؤ گے؟ اس پر یوناف نے پھر بولتے ہوئے کہنا شروع کیا، سنو رمل، جس وقت کل تمہارے لیے مقابلوں کا اہتمام کیا جائے گا اور شلما نصر بھی اس میدان میں آ کر بیٹھ جائے گا تو میں شلما نصر کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور اس پر یہ انکشاف کروں گا کہ میں بھی ہتھیوں کی سرزمین کا رہنے والا ہوں اور ایک عرصے سے رمل کو پسند کرتا چلا آ رہا ہوں۔ رمل بھی مجھ سے محبت کرتی ہے، جبکہ مجھ سے پوچھے بغیر رمل کو نینوا شہر کی طرف بھیجوا دیا گیا ہے۔ میں شلما نصر سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ رمل کو میرے حوالے کر دیا جائے، اور اگر رمل کو میرے حوالے نہیں کیا جا سکتا تو پھر اس میدان کے اندر مجھے بھی رمل کے حصول کے لیے حصہ لینے دیا جائے، اور اگر میں یہ مقابلہ جیت جاؤں تو رمل کو میرے حوالے کر دیا جائے۔ اور سنو رمل، اگر شلما نصر نے میری اس گزارش کو قبول کر لیا تو پھر میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں یہ مقابلہ جیت کر تمہیں حاصل کر لوں گا۔ میں خود اس شہر میں اجنبی ہوں اور تمہیں یہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرا تعلق کس سرزمین سے ہے۔ بہرحال اس مقابلے میں جیتنے کے بعد میں تمہیں اپنے ساتھ نینوا شہر کی اس سرائے میں لے جاؤں گا جہاں میں اور میری ساتھی لڑکی ٹھہرے ہوئے ہیں۔ تم ہمارے ساتھ چند یوم تک اس سرائے میں ٹھہرنا، اور جب لوگ اس مقابلے کو اور نینوا شہر میں تمہاری آمد کو بھولنے لگ جائیں تو تم چپکے سے اپنی سرزمین کی طرف روانہ ہو جانا، اور اگر تم اپنی خادماؤں کے ساتھ جانا چاہو تو تمہاری خادماؤں کو بھی تمہارے ساتھ روانہ کر دیا جائے گا، اور اگر تم چاہو تو میں خود تمہیں تمہاری سرزمین کی طرف چھوڑ آؤں گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد یوناف خاموش ہو گیا تھا۔ یوناف کی اس تجویز کو سن کر رمل کے خوبصورت چہرے پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ سی بکھر گئی، اور اس کمرے میں اس کے موتیوں جیسے دانتوں کی چمک صاف دکھائی دے رہی تھی۔ تھوڑی دیر تک خاموشی رہنے کے بعد رمل نے دوبارہ یوناف کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، سنو یوناف، مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی ہے کہ تم نینوا شہر کے رہنے والے نہیں بلکہ میری طرح اس شہر میں اجنبی ہو۔ میں تم پر یہ بھی انکشاف کروں کہ میں نے تمہاری اس تجویز کو پسند کیا ہے، اور میں تمہاری اس تجویز کو عملی جامہ پہنانے کے لیے بھی تیار ہوں۔ پر یہ تو کہو، تم کیوں میری مدد کرنا چاہتے ہو اور کیوں مجھے میری بے بسی اور لاچارگی سے بچانا چاہتے ہو؟ کیا اس میں تمہاری کوئی غرض ہے اور کوئی مقصد پنہا ہے، اور تم مجھے یہاں سے چھڑا کر اپنے لیے میری نسبت سے کچھ فوائد حاصل کرنا چاہتے ہو؟ اور یہ بھی کہو کہ تمہارے ساتھ یہ جو تمہاری ساتھی لڑکی ہے
جس کا نام مجھے بیوسا بتایا گیا ہے، اس کے اور تمہارے درمیان تمہارا کیا رشتہ اور کیا تعلق ہے؟ ریمل کے اس سوالات پر جہاں بیوسا کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی، وہاں یوناف بھی اپنی جگہ پر بیٹھا ہلکے ہلکے مسکرا رہا تھا۔ پھر وہ ریمل کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سنو ریمل، یہ لڑکی جس کا نام بیوسا ہے، یہ میری ساتھی لڑکی ہے۔ اگر تم دل میں یہ خیال کرتی ہو کہ یہ میری بیوی ہے تو یہ تمہاری غلط فہمی اور دھوکہ ہوگا۔ یہ میری بیوی نہیں، بلکہ یہ سمجھو کہ ہم دونوں نیکی کے نمائندے ہیں اور نیکی ہی کے فروغ کے لیے کام کرتے ہیں۔ بس ہم دونوں کے درمیان یہی رابطہ، یہی رشتہ اور یہی تعلق ہے کہ ہم دونوں نیکی کے نمائندے ہیں اور دونوں مل کر کام کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم دونوں کے درمیان کوئی خونی یا عقد شدہ رشتہ نہیں ہے۔ اس پر ریمل نے پوچھا، کیا تم یہ بھی بتاؤ گی کہ تم دونوں کن سرزمینوں کے رہنے والے ہو، اور میرے متعلق تمہیں کیسے اور کس طرح خبر ہوئی کہ میں اپنی ساتھی لڑکیوں کے ساتھ کس وقت نینوا شہر میں داخل ہو رہی ہوں؟ یوناف پھر کہنے لگا، سنو ریمل، یہ نہ پوچھو کہ ہمارا تعلق کس سرزمین سے ہے۔ ہمارا تعلق تو خداوند قدوس کی اسی وسیع سرزمین سے ہے، اور تمہاری لاچارگی اور بے بسی کے متعلق ہمیں کیسے علم ہوا، تو اس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ نیکی کے نمائندوں کی حیثیت سے ہمارے پاس کچھ سری قوتیں بھی ہیں۔ انہی سری قوتوں کی وجہ سے ہمیں تمہارے بارے میں علم ہو گیا تھا۔ اس سے بڑھ کر میں تمہیں اپنے اور بیوسا کے متعلق کچھ نہ بتا سکوں گا۔ اس جواب پر ریمل بہت خوش ہوئی، اور پھر وہ مہتاب پہ کر لڑکی اٹھی اور کمرے کے دوسرے حصے کی طرف بڑھ گئی۔ جلد ہی وہ واپس لوٹی اور چاندی کے ایک تشت میں وہ سفید بلور کے پیالے سجا کر لائی تھی جس میں شراب بھری ہوئی تھی۔ دوبارہ ریمل اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ 2 پیالے اس نے یوناف اور بیوسا کے سامنے رکھے، اور ایک پیالہ اس نے اپنے نازک اور گداز ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ شراب بھرے بلور کے ان پیالوں کی طرف دیکھتے ہوئے یوناف نے تنزیہ سے انداز میں کہنا شروع کیا، سنو ریمل، تمہیں ہمارا اندازہ لگانے اور سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے۔ میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ہم نیکی کے نمائندے ہیں اور ہم شراب پینے کے رسیا نہیں ہیں۔ میں تم پر یہ بھی انکشاف کروں کہ جب سے میں نے جنم لیا ہے، میں نے کبھی بھی اس نشہ آور اور مکروہ شے کو ہاتھ نہیں لگایا۔ لہٰذا تم ان شراب بھرے بلور کے پیالوں کو یہاں سے اٹھا لو، اور ہاں، اگر تم شراب پینے کی عادی ہو اور ہماری موجودگی میں شراب پینا چاہتی ہو تو ہم تمہارے اس عمل پر کوئی اعتراض کھڑا نہیں کریں گے۔ یوناف کا یہ جواب سن کر ریمل کسی قدر ملول سی ہو کر رہ گئی، پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ تینوں بلور کے وہ پیالے اس نے تشت میں رکھے، اور پھر ایک بار وہ واپس چلی گئی۔ تشت وہ پھر وہیں رکھائی جہاں سے وہ لے کر آئی تھی، اور دوبارہ آ کر یوناف کے سامنے بیٹھتے ہوئے اس نے پوچھا، اب کہو تم کیسے اور کس طرح اپنے عمل کی ابتدا کرو گی اور کس وقت میدان میں داخل ہوگی، تاکہ مجھے تسلی ہو کہ اس نینوا شہر کے میدان میں کوئی نوجوان لڑکی اور لڑکا موجود ہیں جو ہمارے غمگسار اور ہمارے ہمدرد ہیں۔ اس پر یوناف کہنے لگا، سنو ریمل، اب میں اور بیوسا یہاں سے رخصت ہو کر سرائے کے اس کمرے کی طرف جائیں گے جہاں ہم نے قیام کر رکھا ہے۔ صبح جب لوگ تمہیں لینے آئیں گے اور سب لوگوں کے سامنے تمہیں مقابلے کے لیے میدان میں بٹھایا جائے گا، اس کے بعد جب نینوا کا بادشاہ شلما نصر بھی وہاں آ کر بیٹھ جائے گا، تو اس کے بعد میں شلما نصر کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور اپنے کام کی ابتدا کروں گا۔ اب میں اور بیوسا جاتے ہیں، اور تم پوری طرح بے فکر رہو کہ ہم پورے خلوص سے تمہارے لیے کام کریں گے۔ اس پر ریمل نے چاہت میں ان دونوں کو مخاطب کر کے کہا، اگر تم دونوں چاہو تو سرائے کے کمرے میں جا کر قیام کرنے کے بجائے یہیں میرے اس کمرے میں قیام کر سکتے ہو۔ اس پر یوناف نے کہا، نہیں، ہم دونوں اب واپس جائیں گے، تم آرام کرو، اور اب مقابلے کے میدان میں ہی ہماری ملاقات ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ہی یوناف اور بیوسا اس طلسمی خوابگاہ سے نکل گئے۔